بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ آج ہم بات کریں گے جادو کے اثرات کن لوگوں پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں، یعنی کن لوگوں پر زیادہ جادو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جادو کا جو عمل ہے یہ با اثر ہے۔ یہ جادو کسی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے افراد ہیں۔ ان تمام افراد میں سے سب سے زیادہ جادو کس پر ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جادو کے مریض ہمارے پاس جب آتے ہیں، اکثریت زیادہ جادو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ہر بات کو جادو کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر بیٹھے ہیں، کوئی گلاس گرا، برتن گرا، تو فوراً جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی لگتا ہے کوئی شیطانی چیز کسی نے بھیجی ہے۔ اچانک لائٹ بند ہوئی، ہم فوراً کہتے ہیں جی لگتا ہے کسی نے جادو کروایا ہے۔ ہمارے کھانے سے سمیل آ گئی، لگتا ہے کھانا خراب ہو گیا، جی لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے۔ گھر کے سامنے کوئی پرندہ آ کے بیٹھ گیا، گھر کی دیوار پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کسی نے جادو کر کے کوئی عمل بھیجا ہے۔ ہر چیز کو جب بار بار ہم جادو کی طرف منسوب کریں گے، جادو نہ بھی ہو تو بھی جادو ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشاہدات اور تجربات میں یہ بات آئی ہے، جو لوگ بار بار ہر چیز کو جادو کی طرف، لڑائی ہو گئی جی جادو ہے، کوئی بیمار ہے جی جادو ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا جادو ہے، ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب کرنے سے، ہر چیز کو شیاطین کی طرف منسوب کرنے سے جو ہے، اگر جادو نہ بھی ہو، جن نہ بھی ہو، شیطان نہ بھی ہو، اس انسان پر جادو اور جنات شیطان مسلط ہو جاتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ جب انسان شیطان کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں کام فلاں کی وجہ سے، جادو جنات شیاطین جنات کی وجہ سے، تو شیطان جو ہے وہ پھول جاتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ ہر چیز میری طرف منسوب کر رہا ہے۔ یعنی گویا شیطان اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہا ہے کہ میں نے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے، اس کا مائنڈ اتنا معاف کر دیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، ہر چیز کو جادو جنات کی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ جادو کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے۔ جو لوگ معاشرے میں بار بار ہر چیز کو جادو جنات کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان پر جادو جلدی با اثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے طرح کے لوگ، جو دوسرے لوگ ہیں معاشرے میں جن پر جادو زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جو نماز سے دور ہیں، ذکر سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ شیاطین جنات کی جگہ کون سی ہیں؟ یہی جگہ حدیث نے بتائی نا کہ وہ گندی بیابان جنگلوں میں، گندی جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں، واش روموں میں، اور گوبر اور ہڈی ان کی خوراک ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث میں ملتی ہیں، مگر جو لوگ طہارت کا خیال نہیں رکھتے، وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ذکر سے دور ہوتے ہیں، ان لوگوں پر بھی جادو جنات کے زیادہ اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، جو اللہ کے ذکر کی طرف آتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کہتے ہیں ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، جنات اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جب جادو تو ہوگا ہی، جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وضو نہیں کریں گے، طہارت کے قریب نہیں جائیں گے، تو جادو کے اثرات تو مرتب ہوں گے۔ ایسے ہی تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو زیادہ تر نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، شک و شبہات کا، ہر بات پر شک کرنا، بدگمانی کرنا، ہر بات کو جادو جنات کی طرف منسوب کر دینا۔ جو نفسیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں، ان پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔
تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے واویلا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ہر بات جو ہے وہ جادو جنات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کو بار بار، جادوگر کیا عمل کرتا ہے، جادو کرنے والا کیا عمل کرتا ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اکثریت جو جادو لوگوں پر ہوتا ہے وہ یہی ریزن ہوتی ہے کہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں۔ جی فلاں نے جادو کیا، ساس کہتی ہے میری بہو نے جادو کر دیا بیٹے پر، اور بہو کہتی ہے میری ساس نے جادو کر دیا۔ جی گھر کے سارے افراد ایک دوسرے پر جادو کر رہے ہیں، بے سکونی ہے، آرام نہیں ہے، ہر وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے فساد، یہ ساری چیزیں بار بار جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں، شیطان کو اس سے جو ہے اویئرنس ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے۔ شیطان کہتا ہے اب یہ اس بات پر آ رہا ہے تو میں اس پر جادو کر کے دکھاؤں گا۔ جو نفسیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ہر بات کو شک و شبہات کے بنا پر جادو جنات کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایسے لوگ جو معاشرے میں ہوتے ہیں تو ان پر جادو جلدی باثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو اذکار کی پناہ میں نہیں لیتے، اللہ کی پناہ میں نہیں لیتے، ہمارے ذہن میں تو کبھی خیال آتا ہی نہیں نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ گھر کے باہر جو ہے وہ بنگلے کے باہر، اسکول کالج کے باہر، یونیورسٹی کے باہر جو ہے وہ گن مین کھڑا کر دیں تو ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ جو آپ کے ارد گرد ہے شیطان موجود، جو آپ کے ارد گرد شیطان موجود ہے، اس سے آپ کیسے حفاظت کریں؟ قرآن تو کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے جو شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے شیاطین سے، اور جب شیطان میرے قریب آئے، جو یہ شیطانی چیزیں میرے قریب آئیں، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے نہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں، ہم اذکار کرتے نہیں، اور ہم جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ جادو کا مسئلہ بن گیا ہے، جی جادو کا حل بتا دیں۔ کوئی کسی دربار پر جا رہا ہے، کوئی تعویذات کے گٹھڑیاں لے رہا ہے، کوئی پتلے بنوا رہا ہے، کوئی تعویذ کو گلے میں پہن رہا ہے کہ جی ہمیں جادو سے نجات مل جائے گی، کوئی آسان حل بتا دیں۔ قرآن نے حل بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتا دیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، طہارت کو اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں، دین اسلام کے شریعت کو جو ہے وہ فالو کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ پر کبھی جادو نہیں اثر کر سکتا اگر آپ اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر یقین کریں گے۔ ان مسائل سے، اس سوچ سے باہر آئیں اور باہر نکل کے دیکھیں اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، کتنی صحت سے نوازا ہے، کتنے اللہ خالق و مالک نے آپ کو ہنر سے نوازا ہے۔ نعمتوں کی طرف آئیں گے تو اللہ آپ کے مسائل حل کر دیں گے۔ جادو آپ پر کبھی اثر نہیں ہو سکتا، اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں، ان باتوں پر عمل کریں، غور کریں، کہیں ہم بھی ایسے مسائل کا ان باتوں کی وجہ سے شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ